زینت اختیار کرنے کا کہا گیا کب؟ جب اللہ کے عبادت کے وقت میں، عبادت کے وقت میں، یوم الجمعہ، یوم العید، ہر جمعہ کے دن، ہر نماز کے وقت اللہ کی عبادت میں حاضر ہونے کے لیے اچھے لباس زیب تن کیے جائیں گے اور خوشی کے ساتھ آیا جائے گا، اور اللہ کے پاس حاضر ہونے میں اپنی نعمت کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم اپنے سوٹ کو بچاتے ہیں پارٹیز کے لیے اور نماز پڑھنے میں اعتراض، مطلب اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ سوٹ خراب نہ ہو جائے۔ اصل ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے آگے حاضر ہوا جائے اور زینت سے آراستہ ہو کر آیا جائے۔ اور زینت سے آراستگی سے مراد یہاں پر صرف اچھا لباس نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے انسان جو ہے نا مکمل لباس میں آئے، ستر اس کا چھپا ہوا ہو، مکمل لباس ہے۔ اسی طرح مکمل میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی پینٹ نہ پہن کے کھڑا ہو جائے انسان یا عورتیں، یا ایسی آستینیں پہن کے نہ کھڑی ہو جائیں کہ جس میں کہ ابھی کلائی تک ہاتھ پورا چھپتا نہیں ہے، یا ایسی پینٹ جس سے ہمارے ٹخنے ڈھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو لباس ہے تب جا کے زینت بنے گا لباس ہمارا، جب کہ ہم اس تمام جو کرائٹیریا ہے، جو شرائط ہیں، جو کنڈیشن ہے، وہ ہم پورا کریں نماز میں۔ بعض اوقات ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہماری شلواریں یا نیچے کی پینٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ٹخنے ڈھپے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر یہ کھل جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر پینٹ یا شلوار اوپر اٹھتی ہے۔ تو آپ کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ میرا ٹخنا چھپا ہوا ہے، آپ کو اور ہم کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا جب میں رکوع میں جاتی ہوں تو اسی طرح ڈھپا رہتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اتنا اس کو نیچے رکھنا ہے کہ ہمارے ٹخنے ڈھپے رہیں۔ اسی طرح آستینوں کا خیال رکھنا، عام طور پر آستینوں کا یہ بہت آسان ہے، آپ ڈالر بل میں جائیں اور ڈالر کے موزے ملتے ہیں، ساکس پتلے پتلے ہوتے ہیں، آپ پیر میں تو نہیں پہن سکیں گے، اس کو بہت ہی ٹائٹ ہوتے ہیں، ملتے تو وہ پیروں کے لیے ہیں۔ آپ اپنے سلیوز بنا لیں، اس کی کٹ کر دیں، جو ہے وہ ایڑی کی جگہ پر سے اور اینکل کی جگہ سے، تو پھر بہت ہی بہترین وہ آپ کی آستین بن جاتے ہیں، سلیوز بن جاتی ہیں، جو آپ اپنے اور ہم اپنے ایسے قمیضوں کے اوپر پہن لیں جو کہ اور اتنے گرم بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ پتلے سوت کے بنے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم نے بنا رکھے ہیں، آپ کو یہی بتا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ پرانے ساکس تو ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی ساکس کے بارے میں کہا کہ آپ ساکس کاٹ کے جو لمبائی اوپر کی طرف ہوتی ہے اس کی آپ سلیوز بنا لیں۔ پرانے ساکس اگر آپ نہیں کٹ کر سکتے یا مہنگے ساکس نہیں کٹ کر سکتے تو آپ یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ڈالر بل میں سے ساکس خرید کے لائیں اور اس کو کاٹ لیں ایک طرف سے، اور جو اس کے اوپر کا حصہ ہے وہ آستین کی طرف رکھیں، پیچھے والا تو ویسے ہی اندر چلا جائے گا آپ کے سلیوز میں۔ تو اس سے بہت آسانی سے اپنے ہاتھوں کو ڈھانپا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ جو کہ یا وہ آستینیں جو کہ آپ کے ہاتھوں کو یا ہمارے ہاتھوں کو پوری طرح چھپاتی نہیں ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے ایک دفعہ یہ بھی عمل سوچا تھا کہ زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے جہاں پر لباس کو دیکھا جائے گا وہیں پر زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے انسان خوشبو کا بھی استعمال کرے، تاکہ ایک اچھی خوشبو کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ گھروں میں عورتوں کو اجازت دی گئی ہے نا، خوشبو لگا سکتے ہیں ہم، تو خوشبو لگانی چاہیے نماز کے لیے خاص، کہ اب ہم اللہ کے پاس اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہیں اچھے لباس کے ساتھ، اچھے جو ہے خوشبو کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پکانے کی بدبو آ رہی ہو ہمارے کپڑوں سے، یا ہمیں جو مسواک کا حکم دیا گیا وہ اس لیے تو دیا گیا کہ منہ سے بھی بدبو نہ آئے۔ انسان ہر وقت اپنی نماز کے وقت، اپنے وضو کے وقت میں مسواک کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ منہ بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہوں اور ساتر ہوں، اور جسم سے بدبو کے بجائے الحمدللہ خوشبو آ رہی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلیں گے۔ میرے پاس اذان کی آواز ہے تو انشاءاللہ اذان کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے، آپ لوگ بھی اذان کو مکمل سنیے اور جواب دیجیے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر 32 ہے، سورۃ الاعراف، جز 8۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے،
اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے تقدیر کے مطابق، اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جہاں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ ہم اگر قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کس طرح کون سے وہ معاملات ہیں کہ جس پر انسان کو چلنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے رویے کو صحیح کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صرف اپنے علم حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگوں کو اپنا جو ہے نا بنا لیتے ہیں پیر و بزرگ اور پیر اور لوگوں کے پیچھے اور باپ دادا کے بنائی ہوئی رسم و رواج کے پیچھے بغیر علم کے جو لوگ چلتے ہیں نا، ان کا حال ایسا ہونے والا ہے۔ ہر انسان کو دوہرا عذاب، یعنی جہاں دوہرے عذاب کی بات ہو رہی ہے یہیں پر آپ دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ عمل کرتا ہے، اس کے اثرات پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے۔ گناہ گار گناہوں کے اثرات چھوڑتے ہیں، نیکوکار نیکی کے اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو نیکوکاروں کو بھی دوہرا ثواب اور گناہ گاروں کو دوہرا عذاب۔ ہر گروہ اپنے دوسرے اپنے لیڈرز کے بارے میں جو ہے وہ یہی عداوت اور یہی بغض اور یہی دشمنی دکھائے گا کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آج ہی دنیا میں کیوں نہیں آنکھ کھول کے چلتے لیڈرز کے پیچھے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ دنیا میں آنکھ کھول کے چلا جائے گا تاکہ انسان آخرت میں تباہی سے بچ سکے۔ وہاں جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہونے یا ان کو الزام دینے کے بجائے انسان اپنے آپ کو الزام دے۔ وہاں شیطان کو بھی انسان الزام دے گا، شیطان نے ہم کو یہ، اور شیطان اس دن ہاتھ اٹھا دے گا انسانوں سے۔ اور کیا کہے گا شیطان یہی کہے گا کہ ہم نے تو صرف یہ کیا تھا کہ تمہارے ذہن میں خیال ہی ڈالا تھا، تم خود ہی چل پڑے نا اس خیال کے پیچھے۔ تو اب ہمیں ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو یہ ملامت کرو کہ تم نے کیوں میری بات کو فالو کیا۔ تم کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ تم کو کس طرح جو ہے اس خیال سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی پسند کی بات نہیں تھی، تو تم نے خود اس کے اوپر اس وقت تو مزے لیے۔ اگر ہم اس وقت اپنے نیند کے مزے لے رہے ہیں، اپنے گناہوں کے مزے لے رہے ہیں، اپنے فیشن کے مزے لے رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے مزے لے رہے ہیں، تو مزہ تو انسان نے لیا ہے نا، شیطان نے تھوڑی لیا ہے۔ شیطان کو تو صرف ہماری گمراہی کا مزہ آ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ انسان جو ہے نا گمراہی میں مبتلا ہے، تو وہ تو ہماری گمراہی کا مزہ لے رہا ہے، لیکن گناہوں کا مزہ تو ہم نے لیا ہے۔ جب گناہوں کا مزہ یہاں لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے یہی تو دیکھ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے ہر ورق کے اوپر، ہر پیج کے اوپر اللہ کی وہی نصیحتیں، اللہ کی وہی انعامات کے وعدے، اللہ کا وہی جو ہے وہ عذاب کا ڈراوا، اللہ کی وہی ہدایتیں اور نصیحتیں کہ اس راستے سے بچ کر چلو۔ لیکن
جو اس کو اس لیے تو کہا گیا کہ قرآن کو پڑھنے والا، اور یہ جو راہ ہدایت دکھاتی ہے یہ کتاب، اس کتاب کو پڑھنے والا ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اس لیے کہ پڑھنے کی وجہ سے یہ نصیحتیں دل کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ ہمارے دل کے اوپر کم اثر اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں تو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے، معنی پڑھتے بھی ہیں تو اردو معنی دل کے اوپر کچھ اثر نہیں کرتا۔ قرآن کی تاثیر صحابہ کے دلوں پر تھی کہ جب قرآن پڑھتے اس کی تاثیر سے آنکھوں کے آنسو بہتے تھے۔ یہ جو عربی زبان کی جو تاثیر ہے جو دلوں کو چھو جاتی ہے، اسی لیے آپ کو علم کی طرف بلایا جاتا ہے، اسی لیے آپ سب کو جو ہے وہ سیکھنے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تفسیر کی کلاس، حدیث کی کلاس جوائن کریں، سیکھیں عربی لفظوں کو، سمجھنا شروع کریں قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ، اور اس کے احکامات کو گہرائی میں جا کے سیکھیں۔ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، اللہ کا فرمان ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ اس کے اثرات ہمارے دل کے اوپر پڑیں تو پھر ہم تبدیل ہو جائیں۔ یہ جو ہے نا محض ایک دفعہ دور قرآن سے گزر جانا اور محض کسی وقت میں فجر کے وقت میں تلاوت سورہ یاسین کی کر لینے سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ جنت خریدنے کی بات ہے، یہ جنت میں کے اعمال جو ہے وہ سیکھنے کی بات ہے، یہ دنیا میں اپنی زندگی کو مشقت میں لگانے کی بات ہے۔ یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا انسان کو جب تک انسان اس کے اوپر پوری طرح جو ہے وہ سمجھ بوجھ اس کی پیدا نہ کر لے۔ اور یہ شرح صدر اتنے آسان نہیں ہے کہ انسان یہ سب کچھ ہم نے سن لیا اور ہم نے سینے کو اپنے کھول لیا اور ہم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، یہ اتنا آسان نہیں، یہ تو سیکھتے سیکھتے آتا ہے، اور یہ تو کرتے کرتے بنتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 40 پر ہیں سورۃ الاعراف میں، اور جز نمبر 8 ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ نعوذ باللہ۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت اور ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی ہم یہ آیت پڑھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے نا جنت کے پاس جب انسان پہنچے گا تو وہاں ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن آگ سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ہی پل پر روک دیے جائیں گے۔ وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہو جائے گا اور پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے۔ واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کو اور اپنے مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں جان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اہل جنت دروازہ جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس سے 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی کدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے۔ پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی۔ پھر نہ تو وہاں بال بکھریں گے، نہ سرما لگانے اور سنگار کرنے کی ضرورت پڑے، یعنی حسن اور خوبصورتی اور رعنائی اور شادابی جو اس دنیا کی زندگی نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، وہاں ساری چیزیں مل بھی جائیں گی اور کبھی اس پرانی بھی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہر وقت انسان کا، میرا اور آپ کا حسن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں لے کے جائے، یہ بڑھتا ہی رہے گا کم ہونے کے بجائے۔ لیکن اس اجر کو پانے سے پہلے یہاں پر مشقت اور کمر کسنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 44 پر ہیں، پارہ نمبر 8 اور سورۃ الاعراف۔
پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کی قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اب اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں یعنی ان کے سائن سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، اللہ اکبر، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن کو ہم نے علم کے بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ تو نیک لوگوں کے بارے میں یہاں پر لوگوں کے جو پچھلے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دعا مانگی جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پیچھے ہم سارا مکالمہ پڑھا ہے کہ کس طرح دوزخ والے اور جنتوں کے درمیان وہ باتیں ہونی ہیں۔ ابھی وہ برپا تو نہیں ہوئی لیکن اللہ کو تو ساری باتوں کا علم کسی چیز کے برپا ہونے سے پہلے ہے کہ کیا ہوگا۔ ہمارا علم اس کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، یا ہو رہی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن انسان کا علم تو اس کا کسی چیز کے ہونے کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی چیز کے ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی قیامت برپا ہونے سے پہلے ہمارے لیے یہ سارے ڈائلاگز جمع کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ ساری باتیں بتا دیں، کیسی باتیں ہوں گی، کیسی نعمتوں میں ہوں گے جنت والے اور کیسی تکلیف میں ہوں گے دوزخ والے۔ تھوڑا سا پانی ٹھنڈا مانگیں گے، تھوڑا سا کھانا مانگیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس پینے کو سوائے گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے کچھ نہیں ہوگا، زقوم کے درخت کے سوا جس کی بدبو اور سڑاند اور جس کے جو ہے نا وہ اس سے انسان کا دماغ پھٹ رہا ہوگا، تو یہ سب کچھ ان کا کھانا اور پینا ہوگا۔ تو یہ حال ہے۔ لیکن دنیا میں انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ دیکھیں، جب آپ اور ہم پیچھے نیک لوگوں کے واقعات سنتے ہیں تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور کیسا اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کو بچا کے لے گئے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، ہے نا،
ہمارے پاس تو حافظ ہو جائیں، ہمارے بچے ہم ہو جائیں تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. کوئی عالم ہو جائے تو لکھتا ہے کہ بھئی ہم عالم ہیں. لکھنے میں حرج نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر نیت اچھی ہے، شہرت مطلوب نہیں ہے، بڑائی مطلوب نہیں ہے. یہ مطلوب ہے کہ باتوں کو سمجھا جائے اور کسی کو کسی کی کوالیفیکیشن کا پتہ ہو، تاکہ بات کی جو ہے وہ باتوں کے اندر وزن محسوس کرے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان بات کر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر کے آگے ڈاکٹر لکھا جاتا ہے، تو سارا کا سارا معاملہ نیت کا ہے کہ نیت اگر انسان کی ایسی ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے کٹ حجت لوگ پیدا ہو گئے کہ ہر بات کے اوپر آپ سے بحث کرنے کو تیار ہیں. تو انسان اپنی کسی کوالیفیکیشن کا اگر اظہار کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ بات جو کہہ رہا ہے وہ پڑھا لکھا انسان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنی نیکیوں کو سلف جیسے چھپاتے تھے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا اور سنا کہ لوگ حافظ قرآن ہوتے تھے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. لوگ بڑے بڑے فقیہ ہو جاتے تھے اور کوئی جانتا بھی نہ تھا. اور لوگ لمبی لمبی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے اور مہمانوں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا تھا اپنی کسی نیکی کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور پوری کوشش سے دعائیں کرتے تھے لیکن اس طرح جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو. یعنی دعائیں بھی اس طرح جو ہے ہوتی تھیں اچھا کہ جس سے کہ اللہ کو صرف خبر ہوتی تھی. تو انسان اپنے معاملات اللہ کے سامنے کھولے، انسانوں کے سامنے نہیں. تو اپنی نیکیوں کو بنیادی بات کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے رکھنا، اور اپنے گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا، اور اللہ کے ساتھ اپنے ربط کو اور رابطے کو بڑھانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنا فائدہ روک لے گا. کوئی حافظ قرآن کسی دوسرے کو نہ پڑھائے کہ نہیں پتہ تو چل جائے گا میں حافظ ہوں. ہاں، کوئی اب لوگوں کو صدقہ کرنے پر نہ ابھارے. کوئی جو ہے نا اگر اس کے پاس علم ہے تو آگے لوگوں کو نہ دے. کوئی فقیہ ہے تو آگے کمیونٹی کے مسائل کو حل نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر بڑائی کو نہ آنے دے انسان. کام تو سارے کرنے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو گنجائش ہی نہیں. اللہ کا دین آگے کیسے بڑھے گا اور نیکیاں لوگوں تک پہنچیں گی کیسے؟ یہ تو سارے کام کیے جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس لیے ذمہ داری کے لیے کہ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے سر پر ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچایا جائے گا، اور اللہ کے کلام کو، اللہ کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری، جنریشن تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہم سبوں کے اوپر ہے. ہم خیر امت ہیں اور یہ کام ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اور جن لوگوں کو فیس بک کے اوپر مشکل آ رہی ہے، شاید آج آواز زیادہ کٹ رہی ہے، سب لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے اس معاملے میں. ہم لوگ اپنے طور پر انٹرنیٹ تو میرا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اگر تو میرے پاس کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہم لوگ آیت نمبر 57 کے اوپر ہیں، سورۃ الاعراف اور پارہ نمبر 8. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں پانی برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اور یہاں پر ہوا کی اب زمین کو ہم لوگ بھی اس وقت شکاگو میں اور دوسری جگہوں پر جہاں پر سردی رہتی ہے ہر جگہ یہ منظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح درخت جو مردہ پڑے ہوئے تھے سبوں سے اب خوبصورت کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور بہترین زندگی آنے والی ہے اور پھول کھلنے لگے ہیں اور ہریالی دوبارہ واپس آ رہی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کی جو مثال ہے نا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں کہ اور بخاری کے لوگ اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت کی مثال اللہ نے بارشی کی طرح دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ جس طرح زمین کی مختلف
جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے اور اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ اچھی زمین تو پانی کو جذب کر کے اس کے اندر سے پھل پھول اور پودے اگاتی ہے، اور بری زمین اس سے جھاڑ جھنکاڑ پیدا کرتی ہے، کانٹے دار جھاڑیاں نکالتی ہے، جیسا کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بھی، اور پتھریلی زمین نہ پانی جمع کرتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، تو اپنی ہدایت کی مثال کو بھی، اپنی لائی ہوئی ہدایت کی مثال بھی لوگ 3 طرح کے لوگوں کے زمین کی اقسامی کی طرح بیان کی ہے کہ جو ہے وہ پہلی تو قسم یہ ہے، یعنی میری ہدایت کی مثال بارش کی سی ہے، ایک زمین جو کہ بارش کو جذب کرتی ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہدایت کو جذب کرتے ہیں اور پھر آگے اس ہدایت کے پھول اور پھل اور اس کے ثمرات آگے نکلتے ہیں، یعنی وہ آگے ہدایت کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو زمین جو کہ پانی کو محض جذب تو نہیں کرتی، جمع کر لیتی ہے، تو پھر بھی جانور آ کے اس پانی سے پیاس بجھاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور علم ان کے پاس ہوتا ہے، ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان کے علم سے۔ اور ایک پتھریلی زمین جو نہ پانی جذب کرتی ہے اور نہ پانی جمع ہی کرتی ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نہ انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے انسان موجود ہیں دنیا میں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ جذب کرنے والا ہے معاملہ، یا صرف بولنے والا ہے معاملہ، یا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ میں مگن ہیں، بس غفلتوں میں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہلی کیٹیگری میں شامل کرے جو پسندیدہ ہے سب سے زیادہ، کہ جس نے جذب کیا اور پھر آگے اس سے ثمرات نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آگے پہنچانے اس محبت کے ساتھ، اس جو ہے وہ دل کی دردمندی کے ساتھ، کہ انسانوں کو آگے جن کو ہم بتائیں ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تنقید کرنے والے اور ڈنڈے برسانے والے بن جائیں، بلکہ ایسا ہو کہ ہم دردمندی کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، تاکہ لوگ ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھیں، تاکہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب دینداری انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ، کہ ان سے لوگ محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا علم اور میری نیکی آگے پھل اور برگ و بار لے کے آئے، تو دل کے اندر ہمدردی اور محبت کا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ تنقید اور ڈنڈے والا رویہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 60 پر ہیں۔ اب انبیاء کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک کے بعد دوسرے نبی کی بات، کہ کس طرح قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کیسے اللہ کے رسول کے جتنے بھی آئے ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پوری تاریخ بھری ہے انسانوں کی، اور اسی کا ہمارے لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہمت ہارنے کے لیے نہیں، بلکہ حوصلہ دینے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن انجام کار جو لوگ ٹھکرائے جاتے ہیں، جو لوگ قبول نہیں کیے جاتے، وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، پارہ نمبر 8 اور سورۃ الاعراف ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کے قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں
بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہارے اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خوب تنومند کیا ہے۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھنی ہے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے وہ تکبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے۔ جب صالح نے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے، آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستی سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ برے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ رکتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 پر۔ صحیح ہے، انشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 تک انشاءاللہ تعالی کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ ہمارا 8واں پارہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اور کل سے ہم اپنے 9ویں پارے کی طرف چلیں گے۔ تو جو باتیں ہم نے سیکھیں اور دیکھیں کہ سورۃ الانعام میں بھی کہ کس طرح شرک سے پرہیز، والدین کا خیال، اور اس کے بعد اپنی اولاد کا، اور پھر اپنے عہد کا پاس کرنا، اور سورۃ الاعراف میں
یہ بات پتہ چل گئی ہمیں کہ نیکیوں کا وزن ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی بات کو آگے پہنچانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا جائے گا، اور ابھی بھی یہی بات انبیاء کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ ملامت سب کی گئی، اور بیوقوف سب کو سمجھا گیا، ناسمجھ سب کو سمجھا گیا، لیکن وہی لوگ کامیاب تھے۔ ان تمام باتوں کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کے اندر شرح صدر پیدا کر لیں۔ اسی بات پر اپنا اختتام کرتے ہیں کہ شرح صدر جس کی علامت اور سائن کیا ہے کہ انسان جنت کی طرف، جنت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ اور ہم اپنے جنت کے محلات کو دیکھنے لگ جائیں دنیا میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آج سے کمر کسیں، ابھی سے کمر کسیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آ رہا ہے ہمارے لیے برکتوں والا، جس میں اپنے سارے گناہوں کو دھو کر کے انشاءاللہ تعالی ہم پاک صاف ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اس کا حقدار بنا لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ محنت اور مشقت جنت کے انہی محلات اور اسی سلطنت کو انشاءاللہ تعالی جہاں اللہ کی رضا ہے، وہیں پر قبر کا آرام، وہیں پر آخرت اور قیامت کے دن کا آرام، اور وہیں پر جو ہے وہ جنت کی آرام اور آسائشیں ہماری منتظر ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک کام تو یہ ہو گیا کہ جنت میں جانے والے اعمال انشاءاللہ اس کی طرف کوشش کرنا ہے، اپنے سجدوں کو بڑھا کے، اپنی تلاوت کو بڑھا کے، اپنے حقوق کو دیکھ کر کے کہ کس کا کیا حق اور کیا فرض ہے انشاءاللہ تعالی، اپنے صدقات کو بڑھا کر کے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں پریشان ہیں، بے حال ہیں، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہوئے، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے اطراف میں اپنے مساجد کی ٹیک کیئر، اپنے جو ہے وہ اسلامک اسکولز کی خبر گیری، ابھی جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے آپ لوگوں سے مانگتے رہے ہیں اس کے لیے، CPSA کے لیے، اور فنڈ ریز پچھلی دفعہ ہوا تھا، آپ لوگوں نے کچھ پیسے دیے تھے، لیکن ابھی بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سب اپنے لیے ضرور اسلامک اسکول کی اس کی بلڈنگ ابھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، گرچہ کلاسز تو اسٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی فنیشنگ کا بہت سارا کام باقی ہے، جس میں 600,000 کی ضرورت ہے ابھی بھی باقی۔ تو آپ سب سے ضرور میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہماری نسلیں جن کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے انشاءاللہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پڑھ کے نکل گئے تو اب ہمارے اوپر نسلوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارے اوپر تو ہماری نسل کے بعد آنے والی نسلوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ہے وہ درخت لگائیں گے تو آگے پھل کہیں پر انشاءاللہ تعالی لوگ پائیں گے، تو درخت لگانے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو ضرور ایسے ثواب جاریہ کے کام کریں جس میں کہ آگے فائدہ ہو۔ اسی طرح شیلٹر کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی، امریکن ہیومینٹی ہیلپرز کے تحت ہم لوگ شیلٹر کی فکر میں ہیں، تاکہ ہم لوگ اس کو حاصل کر پائیں اور لوگوں کو یہاں پر سکون اور سہولت کمیونٹی کو مہیا کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سارے کام شرح صدر کا ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان دنیا کے فضول خرچ سے، فضولیات سے بچا کے اپنے ٹائم کو، اپنے مال کو، اپنی صحبت کو بیکار چیزوں سے بچا کے انشاءاللہ تعالی کام کی چیزوں میں لگانا، اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر سے نواز دے، اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اپنے تمام احکامات کے اوپر، نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ جو جنت اور دوزخ کے جو ہم نے مکالمے اور ڈائلاگس سنے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر اپنے خسارے اور نقصان سے بچائے، اللہ کرے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو دنیا میں محنت کر کے اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ راستوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان سے، خواہش نفس سے، اور جو ہے وہ سوسائٹی کے اور لوگوں کے پریشر سے بچاتے ہوئے انشاءاللہ ایمان کے اوپر عمل کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ریا سے اور دکھاوے سے بچائے، اللہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف آپ کی پسند کے لیے کریں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کی اس محنت کو، آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو قبول کر لیجیے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں یا اللہ برکت شامل کیجیے، ایمان کی بھی، اولاد کی بھی، اور مال کی بھی، دوستوں کی بھی۔ اللہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے محبت کی بڑی سخت ضرورت ہے یا رب العالمین، ہمیں ہمارے محبت کرنے والے لوگوں سے اور ایمان والے لوگوں سے اور صالح لوگوں میں اللہ رکھیے۔ اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے، ہمارے حاسدوں سے ہمیں بچا کے، اور جو ہے وہ بری نگاہ سے اور بری نظر سے بچا کے لے کے چلیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا کیجیے ایمان کے ساتھ، یا اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لیجیے یا رب العالمین، ہماری اولادوں سے بھی، ہماری نسلوں سے بھی یا اللہ دین کی خدمت
خدمت لے لیجئے، انسانیت کی خدمت لے لیجئے یا اللہ ہم اپنے مال کو یا اللہ اس دنیا میں جو ہے وہ ثواب جاریہ کے طور پر استعمال کر جائیں یا غفور الرحیم، یا اللہ ہمیں مال کی محبت سے نکالیے یا اللہ ہمیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہروں کا اور اپنے خاندان کا یا رب العالمین خیال رکھنے والا اور خدمت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ سبوں کے حقوق ادا کر دیجئے، اور جہاں پر کمی کوتاہی ہے یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ سبحانک، اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اور انسانیت میں جہاں کہیں بھی کوئی تکلیف میں ہے اللہ ان تمام تکلیفوں کو دور کر دیجئے، ہر بیماری کو دور کر دیجئے، ہر تکلیف کو یا اللہ شفا میں تبدیل کر دیجئے یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ تمام لوگوں